تو جنگ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو جب کوئی مصیبت آئے، کوئی مالی کوئی جانی، تو تم نے اب دیکھنا ہے 1 نمبر صابر کون ہے اور 2 نمبر صابر کون ہے. جو 1 نمبر صابر تو 2 نمبر صابر ہوگا وہ کہے گا اللہ ساڈا ہی گھر میں یہ مصیبت آئے ساڈا ہی گھر سی، ہائے میں مر گیا، ہائے ہائے کرے گا. لیکن جو 1 نمبر صابر ہوگا اللہ کہتا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، 1 نمبر صابر جو میرا صحیح مومن بندہ ہوگا، جب اسے مصیبت پہنچے گی نا تو تم نے اس کی گفتگو پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ کہتا کیا ہے. اس کے کہنے سے پتہ چلے گا کہ یہ 1 نمبر بندہ ہے کہ 2 نمبر مومن ہے. 1 نمبر ہوا تو صابر ہوگا، صابر کے منہ سے کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جی صابر کی نشان. صابر کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے گا، اور جو صابر نہیں ہوگا اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. تو پاکستانی قوم بڑی صابر قوم ہے. صرف بندہ مرن تے انا للہ نہیں پڑھنا چاہیے، انا للہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پہ گرمی ہوگی بڑی سخت لگی، اج کل بڑی گرمی ہے، سخت گرمی دے وچ جناب لائٹ ٹر جائے کتنی بڑی مصیبت. پھر پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر جو لائٹ آ جائے پھر پڑھیا کرو الحمدللہ رب العالمین. خوش نصیب قوم ہے انہوں دیہڑی میں 10 کو وراں انا للہ پڑھن دی تے الحمدللہ پڑھن دی توفیق مل جاتی ہے. اے سہولت دنیا دے کسے بندے نو حاصل، دنیا دے کسے ملک دی عوام نو یہ سہولت حاصل نہیں، اے پاکستانیاں نو آزاد حاصل. یہ دیہڑی میں 5-6 وراں انا للہ اللہ دے قرآن پڑھتے ہیں، نال الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو ہر تکلیف دے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. کیونکہ محرم کا مہینہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب امیر معاویہ کے سامنے دربار لگا ہوا تھا، جناب امیر معاویہ کے سامنے کہا گیا، خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت امام حسن فوت ہو گئے. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر معاویہ نے کہا تم کہتے ہو انا اللہ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی سرکار کا نواسہ فوت ہوا ہے اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. ایک خوش آمدید بیٹھا ہوا تھا دربار میں، ہر دربار میں خوش آمدید تو ہوتی ہے. تو وہ خوش آمدید بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا حسن ایک آگ کا انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، تم انا اللہ پڑھ رہے ہو. تو صحابی رسول نے فرمایا نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول پاک کو امام حسن کے ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خود رسول پاک کو اپنے سینے پہ لٹائے ہوئے دیکھا ہے امام حسن کو، تم کیوں یہ باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ جو صابرین ہوں گے نا ان کے منہ سے کیا نکلے گا مصیبت کے وقت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب یہ جو صابرین ہوں گے ان کا انعام کیا ہوگا؟ ذرا سبحان اللہ کہے. ان کا انعام یہ ہوگا، ان کی نشانی بیان ہو گئی. آگے فرمایا جن کے اندر یہ نشانی ہے یہ صابرین ہیں، اور جو صابرین ہیں ان کے لیے انعام یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اسی قسم کے صابرین کے اوپر ان کے رب کی طرف سے داد و تحسین بھی آتی ہے، صلواتیں بھی آتی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. 2 چیزیں صلوات اور رحمت ان صابرین کے اوپر آتی ہے. اور تیسرا فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اسی قسم کے صابرین جو ہوتے ہیں یہی محتدون ہوتے ہیں، ہدایت والے ہوتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے میں ہدایت والا ہوں، جو بے صبر ہے وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا. جو صابر ہوگا وہ ہدایت والا ہوگا، جو ہدایت والا ہوگا وہ لازماً صابر ہوگا.